حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں کے نہ کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، اس میں برکت ہوگی، اس میں دعا ہوگی۔ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو، قومیت کے بت توڑ دو۔ کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں، عمر گزر رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اسی بس اپنے اج کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، غیر چ نہیں کرنا، اسی ارائی ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی راجپوت ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا۔ قومیت کا بت توڑو۔ یہ میواتی کہتے ہیں ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے مر جائے۔ راجپوت کہتے ہیں راجپوتوں سے باہر نہیں کر۔ میرے اپنے بچپن کی بات ہے، میری کتنی خاندان کی بوڑھی عورتیں آنکھوں سے دیکھا، ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی، میں بہت بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے، ان کو یوں تڑپا کے مار دیا، شادی نہیں کی۔ یہ ظلم و ستم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، اور دیہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے، بس اپنوں میں کریں گے، بس اپنوں میں کریں گے، غیروں میں نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی، اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں، گھر میں بھی دیں، باہر سے بھی شادی کی، گھر میں بھی کی۔ اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی، بنو امیہ کو دی، بنو ہاشم بنو امیہ، یوں دشمنی آخر حد تک۔ ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا، نہیں کلمہ پڑھا۔ بنو امیہ، عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، عبد شمس، نوفل، ابو عبید، ابو زبیر، ان کی تاریخ کوئی نہیں، 6 تھے، 2 ایک دھڑا ہے، مطلب ہاشم، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، عبد شمس اور نوفل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا مطلب سردار بننا تھا بڑا، لیکن قوم نے ہاشم کو بنا دیا، تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے، مطلب کی سرداری چلے گی۔ یہ اختلاف، اس سے 2 دھڑے بنے، پھر یہ 2 دھڑے آپس میں دور چلے گئے، لڑائیاں بھی ہوئیں۔ دوسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تیسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو۔ اور میرے نبی نے سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی، 5ویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش، یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا، ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی۔ حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب ہیں، قریشی نہیں ہیں، شادی فرمائی قریش میں۔ بنو ہاشم میں 1 شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں 1 شادی نہیں ہوئی۔ خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر، بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم۔ پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اب سنو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا۔ وہ چپ، کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی، کہا انشاءاللہ، بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس ہو گئی۔ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں۔
یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ذمہ داروں میں نا ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گائے بھینس بیچ دی، ایسے ہی چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی۔ وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی۔ اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں نے منگڑی منظور ہے، پر اتنا تو ویکھ لو آ شرابی نال میں نے جوڑ چھڑے اجے، میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی۔ چلو کسی بندے نال تو جوڑ دیندے، جی برادری وچ ہی کرنا ہے تو صرف شرابی لدھا ہی، اور کوئی نہ ہی لدھا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں، کر دوں؟ اوپر سے وحی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے، گردن میں رسہ ڈال کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی قومیت کے بت توڑو۔ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، جوڑ کا رشتہ دیکھو، ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی، تمہیں بددعائیں دے گی تمہاری اولادیں۔ بیٹیوں سے پوچھنا، اللہ کے نبی نے بچی کا حق، ایجاب قبول بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ ماں کرتی، ابا کرتی۔ ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے، خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کرم۔ یہ میرے پنجاب کی تعظیم، میں پنجاب کے ذمہ دار گھرانے کا ہوں، میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، تیرا سر وٹ دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کر، اور سر کاٹ دیتے ہیں۔ میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے۔ یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے۔ بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ جہاں نیک رشتہ ملے، بچی کی پسند کا احترام کرو۔ اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے ظلم، یا اس نے حیا سے بات کی ہے۔ یہ تو عین حیا ہے، وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر، کہتا تو ساڑی نک وڈا چھڑی ہے، انہیں صرف تھے بالکل نہیں کرنی، اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی نے کیسے شادیاں کی۔ بچی سے پوچھا، فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی؟ وہاں انکار کا سوال نہیں۔ جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ، پھر آپ آئے، علی مجمع کٹھا کرو، مجمع کٹھا کیا، ایسے کر آپ سامنے ممبر پر کھڑے ہو، کھڑے علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ اس پیغام کے بعد بھی پوچھا، فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ کر دوں؟ اس کے بعد بھی پوچھا ہے۔ یہ ان والدین کو پیغام ہے، ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو، بچی کی رائے کا احترام کرو۔ تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کا ظلم بھی برداشت کر لو، لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے۔ اس کو سمجھو اللہ کے واسطے، اس کو سمجھو اللہ کے واسطے۔ کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں، اور طلاقیں۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں ہے، تمہارے نصاب میں نہیں۔ تمہیں کیا خبر؟ ایک کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اللہ نے 1 سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا، 1 سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا، اللہ نے 1 سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا۔ تو اللہ کا علم ہے بچو،
اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو. تو یہ میرا پیغام ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.